إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سريت من حرم إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين أو أدنى أم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم سید و سرور محمد نور جان بہتر و بہتر شفیع مجرمہ بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مرحبا ایسا کیے شیریں لقا مرحبا اے ماوا مل جائے ماں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب آپ سے درود سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صحابہ یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، ساری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں عظمتاں بیان کرنے والے میں سانوں شمار کیتا ہے. نہیں تو کوئی طبقہ یہو جہ ہے جڑا اج بھی سوشل میڈیا تے پھسیا ہے کہ جی یہ 27ویں دی رات معراج شریف ثابت کوئی نہیں، وہ جرا اسے کام تے ہی پھسیا ہے. میں کہ جڑا رب نے قرآن چ فرمایا ہے تے جڑا احادیث دے اندر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہوئے عجیب ہویا تو ہے لیکن تاریخ 27 کا یہ کنفرم نہیں ہے. تو میں کہ یار کوئی ایک دن تو کر ہی لے گا پھر بھی تو ہی کو دن رکھ لے جن دے اندر تو بیان کریں لوگ سنن پتہ ہے لوگوں کہ حضور دی عظمت دا اظہار ہویا سی. سیرت النبی دا چیپٹر اس تو بغیر کدی مکمل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے میں سیرت النبی دا بیان کرنا ہے تو معراج نو جو میں مس کر دواں جناب وہ مکمل بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. لہذا اللہ دا شکر ہے کہ میں اگے بھی کہنا ناواں کہ الحمدللہ سی اہل سنت و جماعت سانو اللہ نے ولیاں نو منن والا نبیاں نو منن والا انہاں ادب کرنے والا تمام صحابہ کرام نال محبت رکھن والا تمام اہل بیت طاہر دی محبت رکھن والا اور اللہ دی ذات دا ادب و احترام کرنے والا سانو سارا منن والا ہی بنا کے بھیجے. ساڈا شمار الحمدللہ پاک ہستیاں نو منن والے وچوں ہے. ساڈے وڈیاں نے یہو جا کوئی عقیدہ نہیں دیتا کہ سانو کسے موقع تے سر چکانا پوے. کتے نہیں کوئی آدھا کہ بھئی تواڈے وڈے نے کسے نبی دی توہین کیتی
کسی ولی دی توہین کی تھی، کسی مقام اتے اللہ دی توہین کی تھی؟ نہیں. شکر الحمدللہ جو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو دیتا، اہل بیت اطہار نو سمجھایا، وہ قیامت تک وہ بھی چلتا آ رہا اور اون دے عزیز گامزن. اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر فرمایا پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جہے حصے چ سیر کرائی ہے. میں پہلے عرض کیتا سی کہ سبحان دا لفظ اوتھے قرآن دے اندر آندا ہے جتوں کو بہت بڑی بات کرنی ہوتی ہے. اور اگے فرمایا اسرا، پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو رات نو سیر کرائی. ہن اسرا دا معنی آندا رات نو سیر کرانا، لیکن اس دے باوجود بھی اگے اسرا دے اگے لیلن لفظ ذکر کیتا کہ کوئی انہوں زمینی طور سے نہ سمجھ لوے کہ اتفاقی طور سے رات دی سیر ہوگی. نہ، رات دی جڑی سیر ہوئی ہے اتفاقی نہیں ہوئی بلکہ ارادتن ہوئی ہے. پتہ چلے کہ رات پچھلیاں راتاں دے وچوں نیری راتاں نو جڑا آسماناں نو چمکان چلا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ آخر زمان نبی ہے جو بے مثل نور ہے، بے مثل بشر ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو رات نو معراج کران دے اندر ایک یہ بھی حکمت سی تاکہ پتہ چل جائے کہ جیڑی معراج محبوبہ دی بات ہوندی ہے اور ملاقات کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ دن نہیں ہوتا، رات کا ہوتا ہے. معراج رات نو کرائی پتہ لگے محبوبہ دی ملاقات ہے، آرڈر نہیں ہو رہا ہے. آرڈر دی ملاقات اور ہوندی ہے، وہ لین حاضر ہونا ہوتا ہے. آرڈر بندے دی نیندراں اڈیاں ہوندیاں نے. ایتھے حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے کو اللہ پاک نے جبریل نو بھیجا اور جبریل جس منظر نہ آئے پچھلے جمعے تے سنیا کہ براق دے طویلے چو براق لے کے آندا. جس وقت پہنچے کھلو گیا بھی حضور اٹھاواں کیویں؟ نہ اٹھاواں حکم دی نافرمانی، اٹھاواں تے بے ادبی. حضور نو تو ستے پہ اسی اٹھا نہیں سکتے. کہا جبریل قدم چومنا، تو نوری ہے تیرے ہونٹ کافوری اس گلو ہی بنائے سا کہ وقت آئے دا میرے محبوب تو آ کے قدم چومے دا. جبریل امین اگے ودے قدم چومے، 70,000 فرشتہ نالے، فرشتیاں دے استاد نے. جبریل امین استاد پیر اپنے مریداں تے شاگرداں سامنے اپنے کسی بڑے دی تعظیم کرے نا جی، پتہ ادو لگتا ہے. جبریل پیر چوم رہے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ لگ گیا استاد کون ہے، شاگرد کون ہے. جبریل امین عرض کر دیں حضور اللہ دی جناب کی طرف آپ نے بلاوا ہے. جبریل ساڈی تا ہر رات ہی معراج دی ہے، رب دے کول جانا ہے. ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، دوسرے مقام تے حدیث کے اندر آندا ہے حضور نے فرمایا میں رات اپنے رب دے کول گزارنا وا، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے. یا رسول اللہ آپ دا جو مرتبہ ہے نا وہ سب دے سامنے عیاں کرنا ہے. ورفعنا لک ذکرک، عرش فرش زمین و آسمان دا کوئی جگہ رہ نہ جائے جتھے آپ نظارے وکھائے جان اور آپ کی شان جیڑی رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، آپ کی جو عظمت اللہ نے دیتی ہوئی ہے وہ اسی عیاں کرنی، کوئی جگہ رہ نہ جائے. فابی ہدا مقتدی دے تحت تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر فرماندے نے کہ جتنیاں بھی خوبیاں سب نو دتیاں گئیاں سا حضور نو عطا کر دتیاں گئیاں. حضور اٹھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے، جا کے حضور فرماندے نے میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا، آرام کر رہا وا. فرشتے انتظار چ نے، وہ تیاریاں ہوئی نے. سوچو ایڈی محبت نال کیڑا بے فکر ہوتا ہے جیڑا پورے طور تے کامل ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے آرام کر دیا ہے. جے آپ نو آرڈر دی ملاقات ہوندی کہ آؤ ملو تے آپ دی نیند اڑ جاندی، لیکن حدیث پاک دے لفظ دس دے نے اثر النعامہ، غنودگی دے اثرات حضور دے ہے ایسا جدا مطلب سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے تے غنودگی دے اثرات نے. بچے نو اگر والدہ اٹھائے نا جی تو پیار تے محبت نہ اٹھاندی،
اٹھ پو بیٹا اٹھ پو، انہیں تو غنودگی اثرات نے اٹھ بھی پوے دا کدی سجے لما پے کدی کھبے لما پے، لیکن جے ابا جی اٹھا دیں پورے ابا جی تو وہ جس وقت اٹھان تو پھر وہ بچے کی نیندر اینج اٹھتی ہے، پتہ ہوتا بھی یہ آرڈر آیا ہے، ادھر اٹھانا محبت دا سی شفقت دا سی، یہ آرڈر دا ہے، بچے کی نیند اٹھ گئی، افسر کا آرڈر آ جائے، رات ایس ایچ او آئیے اٹھو بھائی وزیر اعلیٰ بلا رہے ہیں، گورنمنٹ کا ملازم ہوئے ان کی نیندر اٹھ گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی، ان کو جی ہوں سو جا وہ کہ نیندر کتنے آتی ہے، کوئی مسئلہ بن گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اے ملاقات خالق و مخلوق ہے اپنی جگہ تے بجائے، لیکن حضور ساری مخلوق چو اللہ دے محبوب نے، اے ملاقات آرڈر دی ملاقات نہیں ہو رہی، لیلن فرمایا اس واسطے کہ رات دی ملاقات محبوبہ دی ہوندی ہے، اس واسطے حضور ایتھوں اٹھے حضرت ام ہانی دے کرو، اتھوں گئے جا کے حتیم کعبہ لیٹ گئے، آخیا حضور اٹھو انتظار ہو رہے ہیں، آپ اٹھو حضور اے فرماؤ، آپ فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیتا گیا، دل کٹیا گیا، دل کٹ کے رکھیا ہے، حضور ویکھ رہے، اور کوئی بندہ نہیں اتنے جب دسے گل نو، یہ حضور نے خود گل دسی، یہ مطلب حضور ویکھ رہے نے، انہوں چاک کیتا گیا، دل کٹیا گیا، رکھیا گیا، اندر وچوں حضور فرماتے نے آب زمزم اندر نال لگایا گیا تاکہ آب زمزم نو شرف مل جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرماندے نے کہ انہوں حکمت نہ پر دیتا گیا، پر کے ثم اعیدا پھر لٹا دیتا گیا، سارا منظر حضور ویکھ رہے نے، خالی بشر ہوندے کارڈیالوجی کنیا دے آپریشن ہوندے نے، اج تک جدید ٹیکنالوجی جتھے بھی آ گئی ہے بغیر پمپ کیتے نالا رہن دے ہوویں، جڑا کرے اعتراض کہ حضور ساڑی مثل بشر نے، انہوں لے جاؤ کارڈیالوجی، جا کے آکھو جی پاؤ لما انہوں دل لا کے پاسے رکھو تاکہ 10 منٹ ذرا ایویں کڈ، ہاں اس تو بعد ویکھ لیں، کوئی پمپ کوئی آکسیجن نہیں لانی، لو جی فیصلہ ہو جائے گا کہ حضور ورگا ہے کہ نہیں، لگ پتہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشر، بے مثل نور، عقیدہ نہ بھولو اپنا، اے لاکھو حضور بشر نے ہے نہیں پر انہاں ورگا بشر کوئی نہیں، حضور نور نے آنکھوں ہے نہیں پر انہاں ورگا نور کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرے کو براق لاندا گیا، چٹے رنگ دا براق، ذرا خچر نال چھوٹا اور دراز گوش گدے نالوں ذرا اچا، فرمایا ان دی سپیڈ اینی سی، رفتار اینی سی، جتھے تہاڈی پہلی نظر جاندی ہے اوتھے اوندا پہلا قدم جاندا ہے، پہلا قدم اوتھے ٹکے۔ ہائے ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ جس وقت سوار کیتا جان لگیا، بڑی باتاں ہوئیاں، میرے واسطے براق آ گئی، میرے امتیاں واسطے کی ہوئی نا، فرمایا انہاں واسطے بندوبست ہوئے، سونے تسی آؤ اپنے بندوں کو کیا تیرے حوالے، آ جا آ جا۔ حضور تے سوار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ان سواری بیت المقدس کی طرف چلی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سیر کرائی مسجد اقصی تک، مسجد حرام کوئی اور ذکر نہیں کیتا، مسجد حرام سے سیر کرائی مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک دا جو ذکر کیتا فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی او وے، مسجد حرام دا نہیں آکھیا کہ وہ کیڑی، فرمایا مسجد اقصی ہوئے جن دے اردا گرد اللہ فرماندا سی برکتاں رکھیاں نے۔ مسجد حرام نہیں اور گل آکھی، آکھیا مسجد حرام تو سیر کرائی، مولا ان دے برکتاں دی گل کدھر گئی؟ اللہ فرمایا مسجد حرام تو سیر کیتی ہے مسجد اقصی دی طرف، تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جتھے محبوب ہوئے دا اتھے تو برکت ہے ہی ہے، جتھے جا رہے محبوب اتھے دسنا کہ سونے تواڈے جان تو پہلے اسی اتھے برکتاں دا انتظام کر دیتا ہے۔ یعنی یہ پہلے نقطہ نہیں سنیا، مسجد حرام تو سیر ہوئی ہے، نال برکت کا ذکر نہیں آیا، لیکن جب مسجد اقصی دی بات ہوئی ہے پھر برکت کا ذکر آیا ہے۔ دس دیتا سونے تسی جتھے بھی ہو برکت ہے، تسی عرش تے ہو برکت ہے، فرش تے ہو برکت ہے، تسی شکم مادر چ ہو برکت ہے، تسی جتھے جاؤ برکت ہے، اگر گناہگاراں دی قبراں چ آ جاؤ اتھوں سونے برکت ہے۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ میرے آقا مدینہ منورہ ہم برکت، بدر چاند برکت، احد چاند برکت، کسے صحابی دے کار تشریف لے جن برکت، حدیبیہ دے کنویں تے تشریف لے جن برکت۔ اینا کو آٹا ودی جاوے، 1500 بندے نے پورا آ جاوے کی برکت۔ میرے آقا جتھے ہون اتھے برکت ہے، اور فرمایا جتھے سونے ہو جا رہے ہو الذی بارکنا حولہ، اندے اردا گرد برکت رکھیاں نے، اندے وچ نہیں برکتاں، سونے تسی جا جو رہے ہو تے مسجد اقصی دے وچ ہی جانا ہے، اردا گرد برکتاں دا انتظام ہو چکے ہے، تسی جدو جانا ہے اندے وچ برکتاں ہو جاندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جد گیا سنن النسائی دی روایت حدیث نمبر 448، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چلیا 3 مقامات تے مینوں جبریل نے آکھیا حضور ایتھے اترو نماز پڑھو، 3 مقام فرمایا، 3 مقامات اتر کے میں نماز پڑھن دا آکھیا ہے۔ لو جی مقام سنیا جی، سنن نسائی صحاستہ دی ایک کتاب دا نام ہے، حدیث نمبر 448، تسی اینج لکھو نسائی نہ لکھو 448، گوگل تے لاؤ حدیث سامنے آئی ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل کہتے ہیں حضور اے جگہ آگے تھے اتر کے نماز ادا کرو، حضور اتر کے نماز ادا کر دے رہے، حضور اے وہ جگہ ہے جتھے تسی نماز ہونا ادا کیتی ہے، جدو تسی آؤ دے نا ایتھے ہجرت کر کے اے مدینہ پا کے ایتھے تسی 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے مدینہ پا کے، حضور اگے چلو، سواری اگے چل دی، حضور ایتھے رکو، ایتھے 2 رکعت نماز، ایتھے نماز ادا کرو، حضور نماز ادا کر دے نہیں۔ حضور اے وہ جگہ ہے جتھے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہوئے سا، وادی طور سینہ ہے، مجدہ نہیں ہے۔ تیسرا مقام بیت اللحم، یا رسول اللہ ایتھے اترو نماز ادا کرو، اے وہ جگہ ہے جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 448، میں پہلے عرض کر چکے ہوں، یہ تو پتہ لگ دے کہ او جگہ جس دی نسبت کسے بابے نال ہو جائے، کسے اللہ دے ولی نال ہو جائے، کسے اللہ دے پیغمبر نال ہو جائے، او جگہ اتنی عظمت والی ہوندی ہے کہ اوتھے نبی پاک نو جبریل عرض کر دے نے حضور ایتھے نماز پڑھو، پتہ چلے جگہ برکت والی ہے۔ اگر یہ جگہ برکت والی نہ ہوندی تو جبریل کبھی بھی نہ کہندے حضور عیسیٰ علیہ السلام دے پیدا ہون دی جگہ تے پڑھو، حضور تسی موسیٰ علیہ السلام دے نال اللہ جتے ہم کلام ہویا سی اوتھے پڑھو، حضور جتے تسی تشریف لے کے آنا ہے مدینہ پا کے تھے پڑھو۔ جناب سے داتا صاحب نماز جا کے کیوں پڑھ دے ہو؟ ایسے واسطے پڑھنے ہاں وہ قبر اس ولی دی ہے۔ خواجہ صاحب دی مسجد جا کے نماز کیوں پڑھ دے ہو؟ اس واسطے پڑھنے ہاں کہ وہ مسجد اس ولی دی ہے کہ جن دے نال اللہ دے بندے دی نسبت قائم ہے۔ میں تو مسجد ہی، لیکن مسجد ان دے نال اگر نسبت قائم ہو جائے اللہ نو جگہ پسند آ جاتی ہے۔ اور سورہ کہف دے اندر جتھے آندا ہے سورہ کہف دے اندر لنتخذن علیہم مسجدا، ایک نے آکھا سی انہاں تے گنبد بنانے ہیں، ایک نے آکھا سی انہاں دے قریب مسجد بنانے ہیں، اللہ نے فرمایا او غالب آ گئے جنہاں نے آکھا سی مسجد بنانے ہیں، لہذا مسجد بنانے والے غالب آ گئے۔ ان دا فائدہ ہویا کہ صحابہ کہف دی نسبت نال او مسجد ہور شان دے لائق ہو گئی، جے صحابہ کہف دی نسبت نال مسجد ادب والی ہو جائے، عظمت والی ہو جائے، عبادات دی رفت ہو جائے، کہ جڑی مسجد دی نسبت امام الانبیاء والے ہو جائے، ان دی عظمت دا کی کہنا جی۔ سانو عبادت سانو ثواب وہی پتہ ہے جو حضور نے دسیا یا حضور دے طور طریقیاں تو معلوم ہوئے ہیں۔
اسی کو اپنی نظروں غلط نہیں کرتے، پر یہ گل سمجھ آئی بابیاں کی گل تو ہے عظمت تو ہے نہیں۔ اللہ کے مقابلے چ کہڑا بےوقوف کسی بزرگ نو کھڑا کرتا ہے؟ وہ بڑا احمق ہے جڑا اللہ کے مقابلے چ کسی بزرگ نو کھڑا کرتا ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جڑی عظمت دتیاں ہوئی نے وہ تو بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضور فرماتے نے سواری اگے چلی، سواری جس وقت اگے چلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو گزریا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو گزریا کہنے میں رأیت فی قبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام قبر تو باہر نہیں آئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نے۔ حضور فرماتے ہیں میں قبر تو ننگ دے آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر جھاتی ماری، موسیٰ علیہ السلام کی قبر دے وچ ویکھیا، مینوں اج تک کوئی دیوار نہیں لبھی جندہ آکیا بھی حضور نے فرمایا ہے مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ بالکل ملا علی قاری نے فرمایا لا اصل لہو، بالکل من کڑتے جھوٹ ہے، یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں۔ کیڑی دیوار ہے جڑی حضور تو لکی ہے؟ حضور فرماتے ہیں قبر موسیٰ میں ویکھیا، موسیٰ علیہ السلام دے کولوں میں گزریا، مسلم شریف دی روایت ہے، گزریا موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نے نماز پڑھ رہے نے، کی کر رہے نے؟ کہتے موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے، یصلی وہو قائم، کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام صلات کردے پے نے۔ ان صلات دے دو معنی نے، ایک صلات کا معنی ہے دعا نماز، اور ایک صلات کا معنی آتا ہے کہ جن کا مطلب آتا ہے درود شریف، کہ موسیٰ علیہ السلام اس رات راہ دے وچ کھلو کے نماز پڑھنی تو نہیں سی باندھی، یہ سمجھ آتی سی حضور تسی ننگنا ہے تے راہ چ موسیٰ کھلو کے درود پڑھتا ہے، یار وہ سمجھتے ہی آتی۔ اور الحمدللہ اسی درود شریف پڑھنے کھلو گے کہ نہیں؟ اسی تو سنت پوری کرنے ہیں، کہتے نہیں تسی سمجھتے حضور آ رہے ہیں اس گلوں کھلوتے ہیں۔ اللہ دے بندے ہو تعظیم ہور چیز ہے، لیکن یہ کہ جڑا اسی ہے کھلونے ہاں یہ ثبوت اے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کھلو کے درود شریف پڑھیا جائے، بہ کے پڑھیا جائے، ٹردیا پھردیا پڑھیا جائے۔ اگے آدھی روایت آدھی دلائل النبوت اندر امام بیہقی فرماندے نے حضور جس وقت اگے گزرے اگے دیکھتے ہیں کہ ایک بڈھی عورت بال کھلے نے، حضور نوازا مار دیا حضور میری گل سنیا جے۔ حضور جبریل علیہ حضور نے ویکھیا، حضور جبریل کہندے نے حضور لگے آؤ۔ اگے ایک بندہ سائڈ تے کھلو کے اچھی اچھی آوازاں ماری جاندا ہے میری گل سنو میری گل سنو۔ جبریل علیہ حضور متوجہ، حضور جبریل کہندے حضور لگے آؤ۔ اگے گئے تین بندے تین بزرگ، انہیں اچھی سارے آخیا السلام علیکم یا اولو یا آخرو یا حاشرو، سلامتی ہوئے تو تے اے پہلے اے آخر اے حاشر۔ جس وقت اینی گل ہوئی جبریل نے آخیا حضور گل سنو، وہ جڑی پہلی مائی بازاں مارن ڈی سی نا وہ سی دنیا، تے دنیا دی عمر اینی رہ گئی جنی بڈھی مائی دی ہوندی ہے، تے حضور وہ جڑا بندہ سی وہ شیطان سی، اگر تسی دونوں متوجہ ہو جاندہ تہاڈی امت بھی ادھر ٹر پینا سی۔ تے حضور او جنہاں نے تانوں ٹردیاں ٹردیاں سلام آکھیا سی نا وہ تین بزرگ ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ لو جی کھلو کے بھی سلام ہو گیا تے ٹردیاں پھردیاں بھی سلام ہو گیا، تو بہن والی گل تو آپ ہی سمجھ آ جاندی ہے، تو بس اینی گل ہی سمجھ آندی ہے کہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کدی ٹردیاں کدی بہندیاں کدی کھلوتیاں، بس ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے۔ لو جی ایڈے سکون نال جڑے بیٹھے جی 10 بندے کار بہ جان اج دور چ ہر ایک نے موبائل پھڑیا ہوا، کوئی رل کے ایک گل کوئی نہیں ہوئی، آ محبوب دا ذکر جے سارے رل کے محبوب دا ذکر کرتے پے آؤ، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا۔ حضور فرماندے نے میری سواری اگے گئی،
دو جی بات بھی چلانی نا، بیت المقدس آ کے حضور فرماندے نے بریک لگ گئی، اندر نبی تے، نبی اندر نے، حضور فرماندے انہوں دی سواریاں نہیں، نبی اندر نے، میں سواری اپنی اتھے بننی جتھے نبی سواری بن دے ہوندے سی، سواری بننی، میں اندر گیا، نبی صف بصف نے، مینوں جبریل اگے لے گئے، میں سب تو اگے جا کے بہ گیا، سارے نبیاں نے خطبے پڑھے، دلائل النبوت امام بہقی نے سارے نبیوں نے خطبے ذکر کیتے، سارے نبیوں نے اپنی اپنی عظمتاں جو اللہ نے دیتی ہیں سب نے ذکر کر دے، ذکر دا مقصد سی سونیو جنیاں سانو عظمتاں ملیاں، جو اشاناں ملیاں، سب کچھ اللہ نے تانوں دے چھڑیاں۔ اینڈ تے جبریل امین نے حضور دا ہاتھ مبارک پکڑیا، سونے اٹھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مصلے تے کھڑا کیتا، سونے اج انہاں دی جڑی دعاواں سا کہ آخر الزمان پیغمبر دا سانو امتی بنا دے، اج سب دی دعاواں اجتماعی طور تے قبول ہون دیا۔ لو جی سارے نبی قبراں چ ہے سا کہ نہیں، تے سارے نبی مسجد چ بھی، سارے نبی جدو حضور نو امام من رہے نے، اس وقت امام کہہ رہے سن، پیچھے اس امام الانبیاء والمرسلین، حضور سارے نبیاں دے امام تے رسولہ دے امام، سارے نبی مقتدی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا شان ہے مرتبہ ہے، سارے نبی قبراں چ بھی نے، سارے نبی ایتھے بھی نے، قبراں خالی تو نہیں ہوئی، جیڑا بندہ کہندا کہ جی قبراں چو اللہ دے نبی نہیں آ سکتے، وہ واقعہ معراج دا منکر بنے گا، نہیں ثابت کر سکے گا کہ حضور امام الانبیاء والمرسلین کیویں ہو گئے، وہ قبراں چ بھی نے اور جس میں مثالی دے نال متجسد ہو کے بھی آ گئے، اور جس میں مثالی دا حکم اور نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے۔ سارے انبیاء آ گئے، حضور انہوں نے امامت کرو، حضور نے امامت کرائی، امامت کروانے کے بعد حضور فرماندے نے میں باہر نکلیا، اگے بخاری شریف دی روایت شروع ہوندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میں جس وقت باہر نکلیا مینوں دودھ پیش کیتا گیا، نالے شراب پیش کیتی گئی، آکھیا دوواں چ پیو ہاں کیڑا پینا جے، حضور فرماندے نے میں دودھ پی لیا، جبریل امین کہنے لگے حضور اے امتحان چ کامیاب ہو گئے جی، الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ، حضور سب خوبیاں اللہ دے واسطے نے، او ذات جن نے تانوں فطرت دی ہدایت دیتی، لو اخذت الخمر، اگر تسی شراب نو ہاتھ پھڑ دے، غبت امتک، گمراہ تہاڈی امت نے ہونا سی، ساڈا حضور نے تعلق سمجھے ہو، ہدایت حضور تو چلی ہے ساڈے والے آئی ہے، حضور نے فرمایا قیامت تک یہ فیض چلے گا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے، یہ فیض چلے گا، مرشد گرامی تو بیعت دا سلسلہ چلتا ہی اس واسطے وے کہ اگر مرشد گرامی چ ہدایت ہے وے وہ ہدایت اگے جائے دی، تو جب مرشد ملنگ ملنگ ہوئے بوٹی پروگرام ہوئے تاکہ جی اسی مولا علی نو مننا، نالے بوٹی پیتی جاوے تو نالے نام تو وہ پھر یہ ہوئے گا کہ اگر حضور نو کیا جا رہا ہے میرے آقا اگر تسی شراب پیندے شراب پکڑ دے تو آڑی امت نے گمراہ ہو جانا سی، اگر نبی واسطے بات ہے تو مرشدان گرامی واسطے بات نہیں، اگر وہ نماز چھڑن، وہ بے حیائی کرن، وہ حق مارن، وہ کوئی نجائز کرن تو کی خیال ہے انہوں نے مریدین ٹھیک رہن دے، اس واسطے اپنی بیعت کرنی تو چن کے لب کے تلاش کر کے کہ حق کی ہے، نماز پڑھنا ہے، اے عالم ہے، شریعت نو سمجھدا ہے، حق مارنا تو نہیں، اگر ہے وے اپنے فیضان دا بندوبست خود کر دے۔ حضور فرماندے نے اس تو اگے سواری چلی، ہن براق اڈن لگی ہے، پہلے فرشی سفر ہویا ہن عرشی سفر ہونے لگا ہے۔ حضور فرماندے نے جس وقت براق لے آئی گئی نال ایک سیڑھی پیش کر دیتی گئی، نوری سیڑھی، ان دونوں نال چلیاں نے، کی منظر بنے یہ حضور ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے دروازے تے گئے نے، جبریل نال نے، دروازے میں دستک ہوئی ہے، من بالباب، بوئے تے کیڑا ہے، کدی جبریل نو پہلے پوچھا نہیں گیا، نہ ہی کسی فرشتے دی جرت ہے، کیونکہ جبریل سارے فرشتیاں دا سردار ہے، تے سردار نے بھی کو پوچھ رہا ہے بھی کیڑا ہے، دروازے میں دستک ہو رہی ہے،
تو جبریل نے بڑا دستک دینی سی، وہ تو بوئے کھلے رکھنے والا بندہ ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ روٹ بدل گئے ہیں، یہ روٹ خاص ہے، پروٹوکول روٹ۔ دروازے میں دستک ہوئی، کہڑے ہے؟ جبریل نال کون ہے؟ جبریل تیرا روٹ نہیں یار، تو سردار ہے ٹھیک ہے، پر جڑے آرڈر نے سخت نے، پاویں جبریل بھی آوے اے بوا نہیں جا کھولنا۔ جبریل دسو نال کون ہے؟ نال حضور نے۔ ہاں ہوں گل ہوئی، یہ وہی نے نا جنہوں بلایا گیا ہے۔ ہاں ہاں وہی مرحبا بھی فنعم المجیء بھی، آؤ آؤ مبارک ہوئے، آنا مبارک ہوئے، جڑا آ رہا ہے کڈا ہی چنگا ہے، خوش آمدید، جی آیا نا۔ بوا کھلے آگے ویندے نے، رونق لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ بیٹھے نے، سجے پاسے روحاں نے، کھبے پاسے روحاں نے، سجے پاسے روحاں چٹیاں، کھبے پاسے روحاں کالیاں۔ آپ ادھر ویندے نے راضی ہوندے نے، ادھر ویندے نے تے غمگین ہوندے نے۔ سوچی آپ اگے بڑھتے نے، آگے ہو کے کہندے نے السلام علیکم، سلام پیش کرتے نے۔ آپ کہندے مرحبا بابن صالح والنبی صالح، اے نیک بچے، اے نیک نبی، تینوں مبارک ہوئے آنا۔ جدو اگے جاندے نے دوسرے آسمان تو دستک ہوئی، پھر پوچھ دس شروع، کون ہے؟ جی جبریل۔ نال کون جی؟ حضور نے۔ ہاں وہی نا جنہوں بلایا گیا، جی جی وہ بلایا گیا۔ دروازہ کھولتا ہے، اندر جاندے نے، حضور فرماندے نے حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں موجود نے اتھے، سلام دو یہ انہوں نے، مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، سلام دو ہو رہی ہے۔ اگے گئے تیسرے آسمان تے بھی اسی طرح ہی ہویا، جناب یوسف علیہ السلام نے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان دا پھر بوا کھڑکایا، اوتھے ملاقات جناب ادریس علیہ السلام نے ہوندی ہے۔ پنجویں آسمان تے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام نے ملاقات ہوندی ہے۔ چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوندی ہے۔ ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوندی ہے۔ آپ جاندے نے بیت المعمور ہے، انہوں نے ٹیک لگا کے بیٹھے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جبریل کہتے ہیں حضور اگے بڑھو، اگے بڑھ کے سلام پیش کرو۔ آپ اگے بڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مبارک ہوئے، سونا بچے دا آنا، نیک بچے دا آنا اور نبی صالح دا آنا۔ جدو یہ بات ہوندی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرتے ہیں۔ پتر جنہ بھی مرضی بڑا ہوئے، باپ نے سلام کرنا حق بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المعمور ہوئے، خانہ کعبہ دے بالکل سیدھے چے، ایتھے جنات اور انسان طواف کرتے ہیں، اوتے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اگے چلے، بڑے بڑے مناظر بڑے 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 حجاب آئے۔ تاریخ الخمیس کے اندر لکھا کہ بعض ایسے حجاب آئے، پوچھا بھی ہے منظر کیا ہے؟ جبریل عرض کرنے حضور اے جڑا فرشتے میں پہلی باری دیکھا جی، حالانکہ کوئی چیز لکی نہیں، یہ اللہ پاک نے خاص انتظام کیتا ہے۔ اگے گئے سدرۃ المنتہا، بیری دا درخت آ گیا۔ حدیث پاک چاہتا ہے اون دے پتے ہاتھی دے کان جڑے، اون دے پھل بیر جی مٹکے ہوندے نے۔ کہتے ہیں اتنے دو نہراں سا، ظاہر اور دو نہراں باطن سا۔ دو نہراں جڑے ظاہر سا او نہر فرات، اے سی تے ایک اور نہر سی۔ جو دو باطن سا او تسنیم تے سلسبیل۔ اے نہراں اتھے دیکھیاں جنہ پانی چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے، میں جبریل نے آخیا جبریل اگے چلیے، انہوں نے کہا حضور بس اگے میں ایک پورا بھی ودا میرے پر جل دے رہے۔ ایک عاشق سا، یہ تو سمان گنج دے خواجہ غلام گورکے دا، وہ فرماندے سا یار جڑے آکھن ڈے بھی نال ٹر انہوں نے سڑن دے سا۔ جبریل کہتا تو صحیح سونے ہو جی میں آخو بھی اے عشق ہے نا۔ انہوں نے کہا جبریل آرڈر دا پابند سی، اس کو اٹھے رہا، زاہد سی۔ تو عاشق دے معاملات اور نے۔ حضور نے فرمایا پھر جبریل تیرے کو مرضی، کیونکہ احسان سی ایک جبریل دا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدو اگ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو اجازت لے کے آ گئے، میرے آقا آپ دا حکم ہوئے، آپ دا آرڈر ہوئے، پر مار کے سا کے سٹ دوا۔ اے نہیں،
اللہ جی میں راضی ہوئی آ کے صلح تو مار لی سی نا. یہ احسان ہے سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیری کوئی مرضی ہے تو دس. سونے ایکو مرضی ہے قیامت دا روز تھوڑے نال یہ نہیں ہوا. فرمایا منظور ہو گئی. آگے فرمایا ہون بشری جو آپ کی بے مثل سی وہ چلیے بیت المقدس تک. بیت المقدس تو کہ وصف ملکی آپ دا آگے چلے اور اس تو کہ آپ دا وصف حقیقت محمدیہ گئی ہے علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت آپ اگے گئے نے تو پھر جی رف آئیے نوری خیمہ سبز رنگ دا حضور او دے تشریف فرما ہو گئے. 70,000 پردے تاریخ الخمیس کے اندر آتا ہے. 70,000 پردے سا ہر پردے دا وصف حضور دے اندر آ جاتا سی. شانہ حضور دے اندر آ گئی ہے. ہر ایک پردے درمیان 500 سال دی مسافت سی. طے ہو رہی ہے. ایک مقام تے پہنچے دل چ خیال آیا اج کاش میرا یار میرے نال ہوتا. ابو بکر یارے غار اس تو بعد بنے نے تو یہ یارے غار بول دیں نہیں یار میرے نال ہوتا. اینا خیال آیا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے. آواز دیتا فرشتہ کف یا محمد فإن ربک یصلی. اے سونیو ٹھہر جاؤ تہاڈا رب تہاڈے تے درود تے رحمتاں دی چھلے بھیجدا پیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جدو گئے لگے حریم ناز آ گیا. پھر والنجم اذا ہوا قسم تارے نے جدو چڑھیا جدو اتریا ما ضل صاحبکم وما غوا. تھوڑا صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. وما ينطق عن الهوى ان دی سوچ ان دا بول سب وحی الہی دے نال ہے. اور نہ سوچتا ہے ذاتی نہ بولتا ہے ذاتی. وہی ہوندی تے بولتا ہے تو سوچتا ہے. علمہ شدید القوا اس نے مضبوط طاقتور نے سکھایا ہے. ذو مرۃ فاستوى. پھر اس جلوے نے دوبارہ ارادہ کیتا وہ بالافق الاعلی مقام اعلیٰ دے اندر پہنچ گئے. ثم دنا فتدلی. پھر وہ جلوہ نزدیک ہویا. سونے ہور نیڑے ہو جاؤ. نہ زمان ہے نہ مکان ہے اتھے. ہور نیڑے ہو جاؤ. آپ مقام اور رتبے دے پار نال ہور نیڑے ہو جاندے. پھر کہیں تو ہور نیڑے ہو جاؤ. قریب ہوتے چلے گئے. ثم دنا فتدلی. اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا. پھر اتنے قریب ہو گئے اس جلوے اور اس محبوب کے درمیان فاصلہ صرف 2 ہاتھ کا رہ گیا. جی میں 2 تیر کمان ملتے رہے. پھر گلاں کی ہوئیاں فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ نے اپنے بندے وال وحی کیتی جو کیتی تانوں کیوں دسیے. گلاں ہوئیاں محبوب و محب دیاں. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. نیڑے ہوندے گئے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب اے مالا اعلیٰ دے فرشتے کس بات جھگڑ رہے نے. مولا میں نے علم نہیں. حضور فرماتے نے اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق دستے قدرت میرے 2 شانیاں دے درمیان رکھیا. فعلمت ما کان وما یکون. جو کچھ ہو گیا جو کچھ ہون والا سی میں ٹھنڈک اپنے سینے چ محسوس کی تھی. جو کچھ ہو گیا جو کچھ ہون والا سی میں سارا ہی جان لیا. جدو انعامات شروع ہوئے سونے تسی ساڑی بارگاہ چاہے ہو تحفہ کی لے کے آئے. یا الہی وہ تحفہ لے آیا جڑی تیری جناب وچ نہیں جا. ساڑی جناب وچ کی گل ہے میرے مولا تیری صفت کبریائی ہے اور میں تیری جناب وچ تحفہ لے کے آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری بدنی باتاں قولی باتاں مالی باتاں جانی باتاں ساری مولا تیرے واسطے.
پیچھے کوئی چیز نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تینوں سلامتی ہوئے۔ یہ نہیں آخیا کہ مولا ہاں میرے تے سلامتی ہوئے، آخیا مولا میری گناہگار امت بھی ہے۔ السلام علینا، مولا ساڈے تے سلامتی ہوئے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیکوکاراں تے سلامتی ہوئے۔ نیکوکاراں تے سلامتی تے سمجھ آ گئی، جے علینا دے اندر نیکوکار بھی ہون تے پھر انہاں دا علیحدہ ذکر ہے۔ حضور سمجھدے ساں نیک تا نیکیاں دی وجہ تو بخشے ہی جان دے، وہ ساڈے جیسے گنہگار ہون دے جنہاں دی نیکیاں تو نہیں پر حضور دی محبت دا دم بھردے ہون دے۔ میرے مولا میں نے اپنی چادر رحمت چ لے کے السلام علینا، سلامتی ساڈے دے ہوئے، میرے تے نہیں فرمایا، فرمایا سلامتی ساڈے دے ہوئے۔ سلامتی دی دعا کی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انعام ملے، فرشتیاں نے گل سنی، اللہ کا کلام سنیا، فرشتیاں نے آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ سارا کٹھا کر کے مومنہ دی معراج نماز رکھ دیتا گیا۔ ان اللہ کی طرفوں تحائف ملی، اتنے راز کی باتیں ہوئی نہیں، انہیں کچھ باتیں ہے نہیں جو لیک ہوئی نہیں، وہ خاص موقع تے ہوئی، وہ انشاءاللہ میں جمعے نو بیان کرا دا، وہ کہ باتیں جمعے نو بیان کرا دا، اور جڑے مناظر ویکھے اس دوران وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی جمعے تے بیان کرا دا۔ یہ دو باتیں جمعے نو ہوں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ تحفہ ملیا، لو سونےو تھی سارے واسطے آئے ہو، لو 50 نمازوں کا تحفہ لو، 50 نمازوں کا تحفہ ملیا، ٹر پے رستے چائے جناب موسیٰ کلیم اللہ کھلوتے۔ ہوں چونکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے نال ایک معاملہ ہو چکیا سی، وہ رب نال گلاں کرن ڈیا تے رب دا کلام بڑا پسند آیا، آخیا ربا تیری گلاں ایڈیاں سونیاں نہیں، تو آپ کڈا سونا ہوئے گا، تو مولا مینوں بخائی دے تو کیویں دے؟ فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، پہاڑ ویکھ جے تو پہاڑ کھلو گیا ساڈے جلوے تے تے تو مینوں تک بھی لوے دا، فسوف ترانی، ویکھ نہیں پھر۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جدو رب نے پہاڑ تے تجلی پائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ دے ساں، موسیٰ علیہ السلام سمجھ دے ساں میں ذات دا مظہر نہیں، یہ حصہ کسی ہور دا ہے۔ اور 50 نمازاں لے کے ٹرے تے کہنے لگے جناب یہ دسو کنیاں لے کے آئے ہو نا، کی گفٹ ملے؟ 50 نمازاں تحفہ گنیاں نے، اور انہوں نے کوئی نہیں یہ پڑھیاں۔ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفِ، اللہ کو جا کے کوئی تخفیف کی درخواست کرو، کٹاؤ۔ میں ازمایا بنی اسرائیل نو، او کوئی نہیں سا پڑھ دے تے کٹاؤ، نالے حضور نو تک لینا، یار نہ ملے اکھائیں ڈٹھ لئیے، انہوں نے اجا کٹاؤ، 5 نمازاں کٹ گئیاں، پھر گئے کنیاں کٹیاں جے 5، وہ نہیں انہوں نے پڑھنیاں، کٹاؤ، کر دے پیچھے رہ گیا 5، یہ بھی کٹا لو۔ ہوں کہتے تو ہوا بھی ایک پھر لا ہی لیں، قوم دیکھو جی، حضور نے فرمایا نہیں ہے، مینوں حیا ہے، مینوں حیا ہے، تحفہ تو سارا دن نہ چھڈیا جاتا۔ حضور نماز تحفہ لے کے چلے، آواز آئی لا تبدیل لکلمات اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا سونےو اللہ دے کلمے بدلتے نہیں ہوتے، 50 آکھیاں سا پڑھو تے 5 سوا 50 کا ملے گا۔ جبریل امین نہ اتھوں ٹرے، کہتے حضور آؤ تمہیں جنت کے نظارے بکھائیے، وہ جڑیاں ہورو گلما کھلوتیاں نے، وہ جڑے انتظار چ سب کھڑے نے، میرے آقا انہوں تو جلوے بہاؤ نا۔ پھر حضور پھر جنت دیا سیرا کر دے، اتوں نکلے، پھر وہ کسی نے کہنا معراج کی رتیاں دوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا
صحرا سر سوہت وہ احمد پیارا، آوت ہے وہ احمد پیارا۔ حوروں نے کہا بسم اللہ، غلمان نے کہا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا، محبوب ہمارا۔ خود جبریل امین یہ کہتے چلے عرشیوں تمرے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے، سردار تمہارا۔ یاسین کی چمک ہے دانتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا سوارا آوت ہے، وہ رب کا سوارا آوت ہے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، مازاد کا کجلا نین بھرے، والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگھٹ سحر تلے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، وہ رب کا آوت ہے۔ دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ شور تھا چوطرفہ، لو حق سے ملنے صلی علی، لو حق سے ملنے صلی علی، سردار ہمارا جاوت ہے، سردار ہمارا آوت ہے۔ ابن کثیر نے لکھیا حضور اس تو بعد مسجد اقصیٰ آئے، اوتھے نماز ادا کی تھی، اس تو بعد مسجد حرام آئے، پھر سید ام ہانی دے گھر آئے، معراج مکمل ہو گیا۔ بعض مختلف روایت ہے کہ مسجد حرام آئے، پھر اس ام ہانی دے گھر گئے، براق تے سوار ہوئے، مسجد حرام کی طرف آئے، ام ہانی سیدہ ام ہانی تے گھر گئے، صبح ہویا، آپ نے لوگوں نے دسیا، لوکو مینو رب نے معراج کروائی جے۔ کسی نے آخیا حضور نہ، اے لوکی منن دے کوئی نہ۔ فرمایا کوئی گل نہیں، میری شان صفت جن دی عقل چ نہ آوے نہ منے، منن والے بھی ہون دے۔ ایک پاسے ابو جہل کھلو گیا، ایک پاسے سید ابو بکر صدیق کھلو گئے۔ ابو جہل کہنا اے ابو بکر تو بڑا من ہے، مال قربان، جان قربان، دس جے کو بندہ آ کے میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ گیا بھی ہاں، ہو کے بھی آ گیا وا، ان کی گل مننی ہے دی؟ آپ فرماندے نے بندہ دس کنے آکھے؟ انہیں آخیا نہیں نہیں تو گل دس، انہیں آخیا بندہ دس، انہیں آخیا تیرے آقا نے آخی، انہیں آخیا یہ چھوٹی گل آخی ہے، میرا آقا اس تو بڑی گل بھی آخے میں منن نو تیار ہاں۔ کیوں؟ آقا عقیدہ ہوئے رکھیا ہے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ میرا آجی انکار کرے جڑا بندہ معراج دا کرے انکار، بڈھو ہے ہی نہیں،
وہ بندہ کافر ہے، دار اسلام تو خارج ہے۔ جڑا بندہ آخر نہیں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا ہویا ہے لیکن آسمان والی گل جھوٹھی ہے، کیوں اس گلوں جھوٹھی ہے کہ یہ آسمان نہیں پھٹ سکتا، وہی بندہ کافر ہے۔ جڑا بندہ یہ آخر نہیں پھٹ سکتا ہے لیکن اتنے جان والی گلاں وہ عقل چ نہیں آ گیا، وہ کافر نہیں گمراہ ہے۔ جڑا بندہ کہ حضور نو دیدار اللہ دا کوئی نہیں ہویا، روایات نے چونکہ خبر احاد نے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوئے گا۔